الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سچی اقدس سے مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے 21ویں پارے کی شروعات کی پہلی آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے نبی، جو کتاب قرآن مجید آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اس زمین پر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے. دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت ساری باتوں کا حکم دیا ہے. اس میں سے ایک نماز بھی ہے. نماز کا حکم دے کر اللہ رب العالمین نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ تمہاری عملی زندگی پر نماز کس قدر اثر انداز ہوتی ہے، نماز کس طرح تمہارے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے اور کس طرح انقلاب پیدا کرتی ہے. یہ بھی بتا دیا کہ نماز اگر تم پڑھو تو دوسرے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بھی نماز تم لوگوں کو روک لے گی. اسلام کے اندر دوستو جو نماز کی اہمیت اور فضیلت ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی دوستو کسی سے مخفی نہیں ہے. اور پچھلے خطبہ جمعہ میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز چھوڑنے پر گناہ کیا ہے اور نماز کی ادائیگی پر اجر و ثواب کیا ہے. پوری باتیں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر رکھی تھی. نماز دوستو ایمان کے بعد ایمان کے بعد دوسرا رکن ہے. ایمانیات کے بعد اگر کسی چیز کا نمبر آتا ہے تو نماز کا. نماز راس العبادات ہے، تمام عبادتوں کی ماں ہے نماز، اسی لیے اس کو ام العبادات کہا جاتا ہے. توحید کا مظہر ہے، توحید کا ثبوت ہے. ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ہماری بندگی اور ہماری عبادت کا دوستو مظہر اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے. اسی لیے آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے انبیاء بھیجے تمام انبیاء کی شریعتوں میں نماز ضرور رہی. ہاں اس کا دوستو طریقہ الگ تھا، اس کی صورت الگ تھی، اس کا وقت الگ تھا، لیکن نماز ہر امت پر رب العالمین نے فرض کی تھی. اور آپ دیکھیے جب انسان بالغ، جب تک چھوٹا سا بچہ ہو بالغ نہیں ہو جاتا، شریعت نے بھی کسی بھی حکم کا اسے مکلف نہیں بنایا ہے. کوئی بھی عمل اس پر دوستو واجب نہیں ہوگا شریعت کا.
لیکن شریعت نے یہ کہہ دیا کہ گرچہ نابالغ ہے لیکن 7 سال کی عمر سے اسے نماز کا حکم دو۔ اس قدر دوستو اہم ہے یہ نماز۔ اور نماز اگر آپ دیکھیں، آج یہی پہلو دوستو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اس چیز پر ذکر کروں گا کہ نماز ہمارے اوپر، ہمارے عملی زندگی میں کس قدر بدلاؤ پیدا کرتی ہے، اور دوسری چیز ایک نماز سے ہم کتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو نماز یہ آپ دیکھیں انسان کی تربیت کرتی ہے، یہ نماز انسان کو اندر سے بالکل بدل کے رکھ دیتی ہے۔ یہ نماز صرف ظاہری دوستو عضو کا نام نہیں ہے، صرف دوستو ظاہری حرکات کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز یہ باطن کی بھی عبادت ہے۔ نماز ہمارے جسم کی بھی عبادت ہے، ہماری روح کی بھی عبادت ہے، ہمارے فکر کی بھی عبادت ہے، ہمارے خیال کی بھی عبادت ہے، ہمارے دل کی بھی عبادت ہے، ہمارے دماغ کی بھی عبادت ہے۔ ہمارا پورا وجود دوستو نماز میں شریک ہو جاتا ہے، اور کہا جائے ہمارے پورے وجود کی دوستو عبادت ہے یہ نماز۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس نماز کے ذریعے اللہ بندوں کی تربیت کرتا ہے، قوموں کی تربیت کرتا ہے اللہ اس نماز کے ذریعے، نسلوں کی تربیت کرتا ہے اللہ اس نماز کے ذریعے۔ آپ قرآن مجید میں سورہ معارج پڑھیے اور سورہ مومنون پڑھیے، دونوں صورتوں میں آپ کو ایک اسلوب ملے گا دیکھنے کو کہ اللہ نے دونوں صورتوں میں بندوں کی صفتوں کو ذکر کیا، اچھی صفتوں کو اپنے مومن بندوں کی۔ اللہ رب العالمین نے ان صفتوں کا ذکر کرنے سے پہلے اس کا آغاز نماز سے کیا، اس کو ختم بھی نماز پر کیا۔ سورہ مومنون میں آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے مومن کی صفتوں کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مومن امانت دار ہوتا ہے، وعدوں کا پاس و لحاظ کرنے والا ہوتا ہے، مومن سچا ہوتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، نظروں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ ان تمام صفتوں کو ذکر کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے اللہ نے اس کو شروع بھی نماز سے کیا اور ختم بھی نماز پر کیا، اور یہی اسلوب آپ کو سورہ معارج میں ملے گا۔ قرآن کا یہ اسلوب ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ تمہاری نماز مومنوں تمہیں سکھاتی ہے کہ تمہارے اندر کس قدر انقلاب آیا ہے، تمہارے اندر کس قدر بدلاؤ آیا ہے، اور قرآن ہمیں یہ پیمانہ دے رہا ہے کہ تم دیکھو کہ تمہاری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں۔ تم اپنی نمازوں سے اندازہ لگاؤ۔ نماز مسجد میں تو ہم صف اول کے نمازی ہیں، لیکن باہر مارکیٹ میں میرا شمار ایک بے ایمان تاجر کی حیثیت سے ہوتا ہے، تو یاد رکھیے ہماری نماز نہیں ہے۔ مسجد میں تو میں صف اول کا نمازی ہوں، لیکن میرے پڑوسی اگر مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، میرے پڑوسی اگر مجھ سے ناراض ہیں، میری نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ مسجد میں تو میں صف اول کا نمازی ہوں، میرے رویے سے مسلمان پریشان ہیں، ہاں میں حقوق العباد کو انجام نہیں دے رہا ہوں، میری بیوی اور بچوں کے حقوق میں ادا نہیں کر رہا ہوں، میری نماز نہیں ہے۔ یاد رکھیے جس کی نماز اس کی معاشرت کو نہ سدھارے، جس کی نماز اس کے معاملات کو نہ نکھارے، جس کی نماز انسان کے اخلاق و کیریکٹر کو نہ بنائے، اس کی نماز نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری نماز میرے سر سے اوپر جا رہی ہے، اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کی معاشرت کیسی ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے۔ ان معاملات میں آپ سچے ہیں، آپ کی معاشرت اچھی ہے، معاملات اچھے ہیں، تب تو آپ کی نماز ہے، ورنہ آپ کی دوستو نماز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کے اندر بڑے اسباق ہیں، بڑے پیغامات چھپے ہیں، انسان کو کس قدر دوستو نماز بدل کے رکھ دیتی ہے۔ آپ غور تو کیجئے، ایک بندہ مومن آذان آئی، آذان کے آنے کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر وہ قیام کرتا ہے۔ جب ایک بندہ مومن قبلہ رو کے اللہ اکبر کہتا ہے نا، تو اس بات کی وہ صدا لگاتا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر، اے اللہ تیری کبریائی کے سامنے، تیری عظمت کے سامنے، تیرے وقار کے سامنے، اے اللہ جو تیرا مقام ہے اس مقام کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا کوئی ویلو نہیں ہے، اے اللہ میری کوئی قیمت نہیں ہے، تیری بڑائی کے سامنے میں ایک نطفہ حقیر سے پیدا ہونے والا انسان ہوں۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے تو تو ہے، وقار والا ہے تو تو ہے، عظمت والا ہے تو تو ہے، میں ایک نطفہ حقیر سے پیدا ہونے والا انسان ہوں، اے اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی قیمت نہیں۔ پھر آپ قیام کرتے ہیں،
محمد رسول نے فرمایا ایک بندہ مومن نماز میں جب اللہ اکبر کہہ کر وہ قیام کرتا ہے، یہ عاجزی کا قیام ہے، یہ بندگی کا قیام ہے، یہ عبادت کا قیام ہے، یہ انکساری کا قیام ہے، اور اس قیام پر اگر کسی کا حق ہے تو بار الہ کا حق ہے، رب العالمین کا حق ہے۔ یہ قیام اگر آپ نے بندے کے سامنے کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندے مومن جس طرح نماز میں اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، اور کسی بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح لوگ اللہ کے سامنے قیام کر کے کھڑے ہوتے ہیں عاجزی کے ساتھ، میرے سامنے بھی میرے نوکر و چاکر اسی طرح کھڑے رہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یہ جو نماز کا تعظیمی قیام ہوتا ہے، یہ عاجزی و انکساری کا قیام ہوتا ہے، اس پر محمد رسول اللہ نے فرمایا صرف اللہ کا حق ہے اور کسی اور کا حق نہیں۔ پھر آپ رکوع کرتے ہیں، رکوع میں میں نے اپنے وجود کو جھکا کر، میں نے اپنی پیٹھ کو جھکا کر رب کے سامنے کہا سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، میں اپنے وجود کو جھکا کر رب کی عظمت جو بیان کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں خشع لک سمعی و بصری و بخی و عظمی، اے اللہ میری سماعت بھی جھک گئی، میری بصارت بھی جھک گئی، میری ہڈیاں بھی جھک گئی، میرا دل بھی جھک گیا، میرا دماغ بھی جھک گیا، میں نے اپنے فکر و خیال کو تیرے آگے اللہ جھکا دیا، اے اللہ تیری عظمت میں بیان کر رہا ہوں میرے وجود کو جھکا کر۔ اللہ اکبر، نماز کس قدر دوستو ہمارے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے اور کس قدر عاجزی پیدا کر رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جب ایک انسان سجدے میں جاتا ہے، اقرب ما یکون العبد فہو من ربہ فہو ساجد، جب ایک بندہ سجدے میں جاتا ہے وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب چلا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ سجدے میں کیا چلے گئے؟ اللہ کے بہت قریب چلے گئے، بہت قریب چلے گئے، اور اللہ آپ کے بہت قریب آ گیا۔ محمد رسول اللہ نے اسی لیے کہا تھا جب ایک بندہ سجدہ کرتا ہے تو اعتدل الشیطان یبکی، شیطان رونے لگتا ہے۔ کیوں رونے لگتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک موقع تھا اللہ نے بھی مجھے سجدے کا حکم دیا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا، میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ابن آدم کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، یہ دیکھو نماز میں سجدہ کر رہا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان رونے لگتا ہے، اور سب سے زیادہ شیطان کو جلن ہوتی ہے کسی بات پر تو ہمارے سجدوں پہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے بہت قریب چلا جاتا ہے، اللہ اس سے قریب آ جاتا ہے۔ اب مانگو جو اپنے رب سے مانگنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں فرض نماز میں تو آپ دوسری دعائیں نہیں مانگ سکتے، جو دعائیں آپ کو سکھائی گئی وہی مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے اگر کبھی مانگنا ہو نا تو نفل نماز میں سجدہ کر کے مانگیے، یا پھر آپ ہاتھ اٹھا کے نماز کے بغیر ہاتھ اٹھا کے جو مانگتے ہیں نا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سجدہ کر لیجئے، رب کی عظمت بیان کر کے، رب کی دوستوں اللہ رب العالمین کی عظمت اور ربوبیت کو بیان کرتے ہوئے، رب کی تعریف کرتے ہوئے اللہ سے جو بھی مانگنا ہو آپ سجدے میں مانگیے۔ اللہ کے آپ بہت قریب ہیں، اللہ آپ کی ہر بات کو سن رہا ہے، اور اللہ رب العالمین آپ کی کسی دعا کو رد نہیں کرے گا اگر آپ سجدے میں مانگے۔ سجدے میں مانگیے دوستو۔ اگر نماز کو دیکھا جائے یہ اول سے لے کر آخر تک دوستو ہماری عملی زندگی پر اس قدر اثر انداز ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کتنے اسباق ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے بندے کو رب سے ہم کلام کرتی ہے یہ عبادت۔ نماز ایسی عبادت ہے جو اپنے بندے کو رب سے ہم کلام کرتی ہے۔ کیسے ہم کلام کرتی ہے؟ حدیث بتاتی ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک بندہ جب نماز میں کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے اور میرے درمیان عہد و پیمان ہے۔ میرا بندہ کہہ رہا ہے اللہ تجھ سے سوال کروں گا، تیری عبادت کروں گا۔ یہ بندہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے اسے میری عبادت کرنی ہے، مجھ سے ہی سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات تھی، وہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے کسی چیز کا۔ پوری نماز دوستو دعا ہے،
پوری نماز کو اول تا آخر دیکھیں نا تو کہیں پر آپ اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں، کہیں اپنے جسم کی عافیت مانگ رہے ہیں، کہیں اللہ سے خوشحالی مانگ رہے ہیں، پوری آپ کی نماز دعا ہے۔ آخر میں اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کر رہا ہے، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم اس سوال پر میں اسے عطا کر کے رہوں گا۔ پوری نماز دعا ہے۔ نماز آپ بندے کو رب سے ہم کلام کرتی ہے، اور اس کے آپ دیکھیے حافظ ابن القیم الجوزی نے کہا کہ نماز ہمیں میدان حشر کو یاد دلاتی ہے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نماز میں جب کھڑے ہو تو اس توجہ کے ساتھ کھڑے ہو، اس خیال کے ساتھ کھڑے ہو کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو کس قدر تمہاری نمازوں میں خوشبو ہوتا ہے۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں، ہمارا دوستوں رپورٹ کے لیے ڈاکٹر نے ہماری رپورٹ، کوئی بیماری تھی، کسی جسم میں ہمیں درد ہو رہا تھا، ہماری رپورٹ ہوئی، رپورٹ کے نکلنے کے بعد دوستو ہماری رپورٹ کی تحقیق کے لیے اسے احمد آباد میں بھیج دیا گیا۔ ہمارے جسم سے گوشت کا کوئی ٹکڑا نکالا، اب پتہ کرنا ہے کہ یہ سے بڑی بیماری کا ہے یہ یا پھر کوئی چھوٹی سی بیماری ہے۔ اب میں کھل کے بیان کر دوں، ہمارے جسم سے ڈاکٹر نے کوئی سڑن نکالی، اب اسے تحقیق کے لیے احمد آباد بھیج دیا گیا کہ کہیں یہ سڑن کینسر کی تو نہیں ہے یا نارمل بیماری ہے یا کینسر ہے، اس کی تحقیق کے لیے آپ کی رپورٹ بھیج دی گئی ہے احمد آباد۔ اب آپ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی بڑی بیماری نہ ہو، اور اس وقت آپ سجدہ کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے اللہ کی قسم اس سے زیادہ خشوع خضوع والا سجدہ آپ نے زندگی میں نہیں کیا تھا۔ ہاں اے اللہ میری رپورٹ نارمل ہو، اے اللہ میری رپورٹ نارمل ہو، اور اس وقت سجدے میں رب کی جو وحدانیت و تعظیم آپ بیان کر رہے ہیں، واللہ کہتا ہوں اگر ایسا خشوع خضوع آپ کی زندگی میں آپ کے سجدوں میں آ جائے، آپ کی ایک نماز بھی آپ کا بیڑا پار کر سکتی ہے۔ ہاں محمد رسول اللہ نے اسی لیے کہا تھا لوگوں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو یوں سمجھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ ظہر پڑھنا ہو سکتا ہے مجھے اثر نصیب نہ ہو، اس طرح اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرو۔ اسی لیے دوستو حافظ ابن قیم نے بڑی بہترین عبادت کی ہے کہ ان للعبد موقفین یدی ربی موقفا فی الدنیا وموقفا فی الآخرہ فمن استقام موقفہ فی الدنیا وموقفہ فی الآخرہ، کہ بندے کو اپنے رب کے سامنے دو طرح کا قیام کرنا پڑتا ہے، دو طرح کا، ایک قیام تو نماز کا قیام ہے اور دوسرا قیام حشر کی میدان کا قیام ہے۔ جب ہم قیام میں کھڑے ہو نا تو آپ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیے کہ آج دنیا میں قیام کر رہا ہوں، آج دنیا میں قیام کر رہا ہوں، لیکن ایک قیام حشر کے میدان میں بھی ہوگا، اور اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بھی جس طرح ہم دنیا میں سجدہ کر رہے ہیں قیامت کے دن بھی ہمیں سجدہ کرنا۔ قرآن خود کہتا ہے وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، کہ قیامت کے دن بھی سجدے کا حکم ہوگا۔ مومن جو دنیا میں نمازی ہوگا وہ رب اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا اور مومن سجدے میں گر جائے گا، لیکن دنیا میں جو بے نمازی تھا، دنیا میں جو مشرک ہیں، کافر ہیں، اہل تردد ہیں، وہ وہاں پر بھی دوستو رب کے سامنے سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی پیٹھ میں جیسے لوہے کا سلیہ ڈال دیا گیا ہو، بالکل جھک بھی نہیں پائیں گے، اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے نہیں دے گا۔ جو دنیا میں جنہوں نے سجدے کیے نمازوں کے لیے رب کی پنڈلی کے سامنے وہی سجدہ کر پائیں گے۔ تو دوستو دنیا میں سجدہ کرتے ہوئے تصور ہونا چاہیے کہ گویا ہم قیامت کے دن بھی ایک سجدہ کریں گے، قیام کرتے ہوئے بھی تصور ہو کہ ہمیں میدان محشر میں بھی قیام کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نماز کو دیکھیے، نماز ہمیں عدل و انصاف، مساوات و برابری کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ کی قسم ورنہ کوئی آپ مجھے اسٹیج بتا دیجئے جو امیر کو غریب سے اتنا قریب کرتا ہو جتنا کہ نماز کرتی ہے، دنیا کا کوئی اسٹیج مجھے بتا دو۔ بہت سارے دنیا میں اسٹیج ہوتے ہیں، شادی کا اسٹیج بھی ہوتا ہے، کسی تقریب کا اسٹیج بھی ہوتا ہے، ہمارے دوستوں سیاسی اسٹیج بھی ہوتے ہیں، کسی اور پروگرام کا بھی اسٹیج ہوتا ہے، لیکن مسجد کے علاوہ کوئی اور مجھے اسٹیج بتا دو جو امیر کو غریب سے اتنا قریب کرتا ہو جتنا کہ نماز کرتی ہے، ایک بادشاہ کو بھکاری کے اتنا قریب کرتی ہے جتنا کہ نماز کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا سے باہر، مسجد سے باہر، لوگوں مسجد کے گیٹ سے باہر ہماری بہت ساری حیثیتیں ہوں گی، ہم دوستو منصبدار ہیں، عہدے دار ہیں، صاحب اثر و رسوخ ہیں، دنیا میں میری بہت ساری حیثیتیں ہیں، لیکن جب مسجد میں گیٹ میں گھستے ہوئے جب میں کہتا ہوں نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میری رحمت، اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، وہاں پر میں اپنے عہدے کو بھی رکھتا ہوں، اپنی حیثیت کو بھی مسجد کے گیٹ پہ چھوڑتا ہوں۔ اب میں مسجد
مسجد میں داخل ہوا ایک بھکاری بن کر, رب کے در کا سوالی بن کے میں مسجد میں داخل ہوا ہوں. میں نے اپنی حیثیت کو مسجد کے دروازے پہ چھوڑ دیا. اور جب آپ مسجد کے لیے امام جب تکبیر کہی جاتی ہے, امام جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے, تب آپ مسجد کے پیچھے گیٹوں پہ کھڑے ہو کے دیکھیے, امیر بھی ایک صف میں کھڑا ہے, غریب بھی ایک صف میں کھڑا ہے, بھکاری بھی ایک صف میں کھڑا ہے, بادشاہ بھی ایک صف میں کھڑا ہے. اللہ اکبر. بھکاری کا کندھا بادشاہ کے کندھے سے لگا ہوا ہے, امیر کا قدم غریب کے قدم سے لگا ہوا ہے, اور امام کی تکبیر پر بادشاہ بھی اٹھ رہا ہے, فقیر بھی اٹھ رہا ہے. امام کی تکبیر پر وہی امیر بھی سجدہ کر رہا ہے, غریب بھی سجدہ کر رہا ہے. لوگوں, ایسی محبت, ایسی دوستوں ملاوٹ اگر دنیا کا کوئی اسٹیج ہو تو مجھے بتائیے, ورنہ میں اسٹیج بتاتا ہوں. مسجد امیر کو غریب سے جتنا قریب مسجد کا یہ اسٹیج کرتا ہے, یہ نماز کرتی ہے, دوستو کوئی اور اسٹیج نہیں کر سکتا. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روح کے زمیں بوس ہوئی قوم اعجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز. نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں امیر و غریب اور بادشاہ اور امیر و غریب سب برابر ہیں. تمہارے رب العالمین کے یہاں تم اسی وقت مقام حاصل کر سکتے ہو جب تمہارے دلوں میں تقویٰ ہو. یہ دوستو نماز ہمارے اندر جو انقلاب پیدا کرتی ہے, اگر اول طاقت کے بڑے اسباق ہیں, لیکن اس کو میں یہیں پر اسی پہلو کو چھوڑوں گا. انشاءاللہ اسی پہلو کو دوستو اگلے جمعے میں اٹھاؤں گا. لیکن آپ آئیے دیکھیے کہ ایک نماز, یہ دوستو بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے. آپ نے یہ جمعے کی نماز پڑھی ہے نا, یہ جمعے کی نماز میں آپ کتنا ثواب سمیٹ کر جا رہے ہیں یہ آپ سنیے. ظہر کی نماز یا عصر کی نماز میں ایک نماز پڑھنے آیا ہوں, ایک نماز میں نے کتنی مرتبہ جنت پائی, کتنی مرتبہ فرشتوں کی دعا پائی, کتنے درجات بلند ہوئے, یہ آپ سن کے جائیے. یہ موضوع انشاءاللہ دوستو اگلے خطبہ جمعہ میں رکھا جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک نماز مجھے کس قدر میرا بیڑا پار کر سکتی ہے اگر میں نے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی ہے. واللہ کہتا ہوں, اگر آپ نماز کو شعور کے ساتھ پڑھیں نا, اس کے ثواب, اس کی اہمیت کو سمجھ پڑھیں, ایک نماز دوستو آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. بندے مومن کا دوستو نماز کا سفر شروع ہوتا ہے اس کی آذان سے. نماز کا وقت داخل ہوا, مؤذن نے آذان دی. آذان جب آتی ہے, آذان کے سننے کے بعد ہمیں 3 باتوں کا شریعت نے حکم دیا, 3 باتوں کا. آذان کا جواب دو, آذان کے بعد درود پڑھو, اور آذان کے بعد کی دعا پڑھو. محمد رسول اللہ نے فرمایا, جب مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح, اور ایک بندہ مومن اپنے گھر پہ آذان سن رہا ہے اور اس کا جواب بھی دے رہا ہے, وہاں حدیث میں ایک لفظ ہے من قلبہ, دل سے جواب دیں. ہم اگر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, مؤذن کا آذان کا جواب دے رہے ہیں, تو ہم اگر جو زبان سے جو چیز کہہ رہے ہیں ہمارے دل کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, مؤذن کی آذان کا جواب دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, یہ ہمارے دل کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, لیکن یہ پیشانی اگر کسی مزار پہ جھکی تو میرا دل میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. ہاں, پھر اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے علاوہ ولیوں کو وسیلہ بنایا, ولیوں سے بیٹا بیٹی مانگا, تو ہمارے زبان اور دل میں بہت فرق ہے. دوستو ہماری زبان کا ہمارے دل ساتھ نہیں دے رہی ہے, پھر ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں گے. ہم جو زبان سے کریں دل کا عقیدہ بھی وہی ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ نے فرمایا, مؤذن کی آذان کا جواب دینے والا دخل الجنہ, جنت میں داخل ہوگا. پہلی فضیلت, آذان ہمیں 4 فضیلتوں کا مستحق بناتی ہے, صرف آذان. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا آذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد. یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ مجھ پر جو درود بیچتا رب کی 10 رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے, اور رب کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہے. اچھا, درود پڑھا 10 رحمتوں کے مستحق بنے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا آذان کے درود کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ, یہ جو وسیلے کا مقام رب العالمین سے مجھ کے لیے میرے لیے مانگتا ہے نا. اللہ کے رسول نے کبھی کہا تھا اپنے صحابہ سے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں ایک مقام وسیلہ بنایا ہے. وسیلہ جنت میں, جسے مقام محمود, جنت میں سب سے اونچی عمارت ہے, اونچی بلڈنگ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ اپنے بندے کو دینے والا ہے, اور بندہ میں ہوں. اللہ کے رسول پر مجھے امید ہے کہ بندہ میں ہوں. اور ہر نمازی, اللہ کے رسول نے فرمایا آذان کے بعد میرے لیے مقام وسیلہ رب سے مانگتا ہے, حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ, قیامت کے دن میں رب سے اس کے لیے سفارش کروں گا کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. اللہ اکبر.
اور محمد رسول اللہ کی شفاعت ہر اس بندے کے حق میں قبول ہوگی جس کی زندگی میں شرک نہ ہو، جس کی زندگی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول کرے گا۔ تو آذان کے بعد جو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ 3 فضیلتیں ہو گئی، اور اس کے بعد آئیے چوتھی فضیلت۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مؤذنوں کی کیا فضیلت ہے؟ کل قیامت کے دن کی گردنیں اونچی ہوں گی، آذان کے بعد ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اس فضیلت کو تم بھی پا سکتے ہو جو مؤذن فضیلت حاصل کرتا ہے۔ کہا کیسے؟ قَقُولُ كَمَا تَقُولُونَ، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے تم بھی کہو، مطلب آذان کا جواب دو۔ آذان کا جواب ختم ہونے کے بعد جس طرح مؤذن کی دعا قبول ہوتی ہے، آذان کا جواب دینے کے بعد تم بھی قبلہ رو ہو کے بیٹھو اور دعا کرو، تمہاری بھی ہر دعا قبول ہوگی۔ ہاں، ایک آذان نے 4 فضیلتوں کا مستحق بنایا۔ آذان کا جواب دیا، جنت میں داخلہ ملا۔ آذان کے بعد درود پڑھا، رب کی 10 رحمتیں نازل ہوئی۔ آذان کے بعد دعا پڑھی، محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوئی۔ آذان کے جواب دینے کے بعد ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ اچھا، آذان کا جواب دینے کے بعد ہم اپنے گھر پہ لوٹا لے کے وضو کرنے کے لیے بیٹھے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ وضو بھی تمہیں 4 فضیلتوں کا مستحق بنا رہا ہے۔ کیسے؟ میں وضو کر رہا ہوں، میرے ہاتھ کے گناہ جڑ رہے ہیں، میں کلی کر رہا ہوں، منہ کے گناہ جڑ رہے ہیں، میں منہ دھو رہا ہوں، منہ کے گناہ بھی گر رہے ہیں، میرے ہاتھ کے گناہ بھی گر رہے ہیں۔ جس نالی میں پانی بہ رہا ہے، لوگوں پانی صرف پانی نہیں ہے خالص، پانی کے ساتھ آپ کے صغیرہ گناہ بھی ہیں، صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، اس پانی کے ساتھ اس نالے میں آپ کے محمد رسول اللہ نے فرمایا او مومنو اور نمازیوں تمہارے گناہ بھی اس وضو کے پانی کے ساتھ دھوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز یہ وضو کی عبادت ہمارے ظاہر کو بھی گناہوں سے پاک کرتی ہے، باطن کو بھی گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ دوسری فضیلت وضو کی، محمد رسول اللہ نے فرمایا دنیا میں جو ناگواری کی حالت میں وضو کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ایک حدیث ہے نا اللہ کے رسول کی، اسباغ الوضو علی البکاری، ناگواری کی حالت میں بھی وضو کرے۔ ڈاکٹر نے منع کیا کہ پانی مت چھونا، پھر بھی انسان جائے مکمل وضو کرے۔ سردی کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں، ٹھنڈی کے دنوں میں، صبح میں فجر میں آ کے ٹھنڈا پانی ہے، طبیعت گوارا نہیں کر رہی ہے، پھر بھی مکمل وضو کرے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اس وضو کرنے کی وجہ سے جو اسے بندے کو تکلیف ہو رہی ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوستو یہ 2 فضیلتیں ہو گئی، ایک گناہ جڑ گئے، درجات بلند ہوئے، وضو کرنے پر بھی اللہ گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ اب تیسری فضیلت، اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن میں وہ حوض کوثر پر بیٹھا رہوں گا۔ یہ تیسری فضیلت ہے، جب میری طرف میری امت کے لوگ آئیں گے فرشتے درمیان میں کھڑے ہوں گے، کہیں گے ٹکٹ لاؤ۔ اللہ کے رسول ٹکٹ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں جن لوگوں نے نمازوں کے لیے وضو کیا ہوگا ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول ساری امتیں آدم سے لے کر آپ تک ساری امتیں جمع ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امتیوں کو؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا 100 کالے گھوڑے ہوں اس میں ایک صرف وائٹ اور سفید گھوڑا ہو تو کس طرح ہم سفید گھوڑے کو پہچان لیتے ہیں، اسی طرح میری امتیوں کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، اور فرشتے بھی کہیں گے جاؤ دنیا میں جنہوں نے نمازوں کے لیے وضو کیا ہے، جن کا چہرہ چمک رہا ہے، جن کے ہاتھ چمک رہے ہیں، جن کے پیر چمک رہے ہیں، جنہوں نے وضو کیا ہے، جائے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیے۔ اور آپ نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ پی لیا جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی ایک گھونٹ پینے سے۔ اس کے بعد یہ 3 فضیلتیں۔ ایک اور فضیلت، حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ ابو ہریرہ یہاں تک ہاتھ دھونے کی بجائے یہاں تک دھوتے تھے، یہ پیر ٹکنے تک دھونے کی بجائے یہاں تک پیر دھوتے تھے ابو ہریرہ۔ تو لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ ہاتھ تو صرف یہاں تک دھونا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا جنتیوں کو زیور وہاں تک پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کا زیور یہاں تک پہنچے، میرے جنت کا زیور یہاں تک پہنچے۔ لوگوں دنیا میں جہاں تک آپ کے وضو کا پانی پہنچا ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ جنت میں وہاں تک جنت کا زیور پہنائے گا۔ اچھا یہ 3 فضیلتیں ہوئی ہے صرف۔ چوتھی فضیلت وضو کی، محمد رسول اللہ نے فرمایا وضو کرنے کے بعد جب ایک انسان اٹھ کر اپنے گھر سے وضو کی یہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ دعا پڑھنے پر جنت کی 8 دروازے کھل گئے، اب جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔
जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। अब जिस दरवाजे से अभी तक आपने नमाज नहीं पढ़ी है, लेकिन इतनी सारी सवाब और इतने सारे अजर को आपने लूट लिया है, इतनी मर्तबा जन्नत आपको मिल चुकी है, अब आइए, अब आप मस्जिद में आए, मस्जिद में आने पर भी आपको ठोकर लगी, अंधेरे रास्ते में आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मस्जिद में जो आदमी अपने घर से चल कर आता है, एक एक कदम पर अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करता है, एक एक कदम पर अल्लाह उसके गुनाहों को मिटाता है। अभी आप मस्जिद में आए भी नहीं है, ये नेकियां आपको मिल रही हैं, नमाज के लिए आ रहे हैं। आपने फरमाया जो नमाज के लिए आता है, अल्लाह उसके एक एक कदम पर दर्जात को बुलंद करता है और गुनाहों को मिटाता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या हैसियत है जो नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आते हैं चल के, आप किन लोगों में शुमार हैं? आपकी हैसियत तो देखिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये रब के मेहमान है, रब इनका मेजबान है। जो सुबह शाम मस्जिद की तरफ नमाज के लिए चल के आते हैं, वो रब के मेहमान है, रब इनका मेजबान है। और अल्लाह अकबर, अगर आप चल कर आए रात के अंधेरों में, आपके पास बत्ती भी नहीं है, कोई उजाला नहीं है, और आप ठोकरें खाते हुए मस्जिद की तरफ आए हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यही वो लोग हैं, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नूर अता करेगा, इनके आगे नूर होगा और नूर की रोशनी में ये लोग चलेंगे। और जो काफिर और मुशरिक हैं, अल्लाह उनके सामने अंधेरा बिल्कुल कर देगा, वो अंधेरे में चलेंगे। लेकिन दुनिया में जो मस्जिदों की तरफ चल के आते हैं अंधेरों में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उनके लिए अल्लाह कयामत के दिन नूर मुहैया करेगा और नूर में चलेंगे। अच्छा, ये फजीलतें सिर्फ आप मस्जिद में आने तक की हैं। अब आप मस्जिद में आए और मस्जिद में पहले आए, पहली सफ में आपको जगह मिली, दूसरी सफ में या तीसरी सफ में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये फरिश्तों की सफ़ें हैं। तुमने सफ़ें इस तरह बांधी जिस तरह फरिश्तों की सफ़ों से तशबीह दी इन सफ़ों को, 3 सफ़ों को। और 3 सफ़ों में भी जो इमाम की तरफ दाएं जानिब खड़े होते हैं, इमाम के दाएं जानिब, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पहली और दूसरी या तीसरी सफ़ में जो इमाम के दाएं जानिब खड़े होते हैं, और रब की रहमतें इन पर नाजिल होती हैं, फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ इनके लिए करते हैं जो इमाम के दाएं जानिब खड़े होते हैं। अच्छा, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मस्जिद में एक नमाजी ने सुन्नत पढ़ी, नमाज का वक्त नहीं हुआ है, अभी आज़ान आई, आप वुज़ू करके मस्जिद में पहुंचे, आपने सुन्नत पढ़ी, सुन्नत पढ़ने के बाद आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो अलग बात है, जिक्र कर रहे हैं तो अलग बात है, वरना न कुरान की तिलावत न जिक्र कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस ये कि अभी 6 मिनट जमात खड़ी होने में बाकी है, आप चुपचाप ऐसे बैठे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये चुपचाप बैठना भी बंदगी है, ये चुपचाप बैठना भी इबादत है, ये भी इबादत में शुमार हो रहा है। इस चुपचाप बैठने पर भी रब्बुल आलमीन की उसके लिए सवाब लिखा जा रहा है। ये चुपचाप बैठना भी नमाज जितना अजर मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है, मस्जिद में आओ तो तुम नमाजियों में शुमार हो, बैठे हो तब भी नमाजियों में शुमार हो। बेहुदा गुफ्तगू से बचो, लायानी गुफ्तगू से बचो, दुनियादारी की बातों से बचना चाहिए। तुम्हारा शुमार बंदगी में हो रहा है, तुम्हारा शुमार इबादत में हो रहा है। अच्छा, आपने सुन्नत नहीं पढ़ी, उसके बाद दोस्तों आपने उठ के नमाज पढ़ी। नमाज के खत्म होने के बाद अगले जुमे में बताऊंगा कि एक एक रुकन का कितना सवाब है। अब नमाज आपने खत्म की, नमाज के खत्म करने के बाद आप जो जिक्र करते हैं, अल्लाह अकबर, क्या जिक्र की फजीलत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, इमाम ने सलाम दूसरा फेरा, दूसरा सलाम फेरने के बाद आप 33 मरतबा जो अल्लाह अकबर कहते हैं, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर, या 33 मरतबा अल्लाह अकबर और 34 मरतबा जो दुआ लिखी हुई है आपके सामने, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे गुनाह आपके माफ हो गए, चाहे आपके गुनाह समंदर की झाग के बराबर क्यों न हो, सारे गुनाह माफ हो गए। ये जो 33 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ा, आपके सारे गुनाह माफ, चाहे समंदर की झाग के बराबर क्यों न हो। और उसके बाद आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी, सोने पे सुहागा, आयतुल कुर्सी पढ़ी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, इमाम के सलाम फेरने के बाद जब मुक्तदी आयतुल कुर्सी पूरी पढ़ लेता है, अब उसके और जन्नत के दरमियान उसकी मौत ही आए ले, मौत इधर आई इधर बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नमाज के खत्म होने के बाद जो मुक्तदी आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान अगर कोई चीज़ हाइल है तो उसकी मौत है। इधर उसकी आंखें बंद हुई, वो जन्नत के माहौल में दाखिल हो जाएगा। अच्छा, ये जिक्र करने के बाद अगर आप मस्जिद में बैठे हैं, शरीयत ये नहीं देखती कि आप कितनी देर तक बैठे हैं, पूरा दिन अगर बैठे हैं, ज़ोहर की नमाज के लिए इशा तक बैठे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन लोगों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं मग़फ़िरत की, इन लोगों के लिए फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ चुका, ज़ोहर की नमाज़ मैंने ख़त्म कर ली, अब मेरी मर्ज़ी, सोना नहीं है, लायानी गुफ्तगू नहीं करनी है। जब तक आपका वज़ू न टूटे आप बैठे हुए हैं ऐसे, बस सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं। दोस्तों, आप गर्च जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ बैठे वहाँ बैठे,
آپ جب تک مسجد میں فرض نماز ختم کریں، جب تک مسجد میں رحمت کے فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کا من ہوا کہ اب مجھے گھر جانا چاہیے، نماز ختم ہوا، ذکر ختم ہوا، جب تک آپ مسجد میں رہے رحمت کے فرشتوں نے دعا کی، اب آپ گھر جا رہے ہیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا تمہارا گھر جانا بھی مبارک ہو، تمہیں گھر جانا بھی مبارک ہو، تم جو گھر جا رہے ہو نماز ختم کر کے تمہارے ایک ایک قدم پر بھی گناہ مٹ رہا ہے، اور ایک ایک قدم پر اللہ درجات کو بلند کر رہا ہے۔ ایک صحابی تھے جن سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے بندے اتنی دور سے آتے ہو، مسجد نبوی کے قریب گھر کیوں نہیں خرید لیتے؟ اس نے کہا نہیں خریدوں گا، میں چاہتا ہوں کہ میں دور سے آؤں۔ صحابہ نے شکایت کی اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول پر کیا بات ہے، کیوں مسجد کے قریب نہیں آنا چاہتے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میری دل کی خواہش ہے کہ میں دور سے آؤں، ایک ایک قدم میرا لکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہارے شوق کو بڑھائے، جتنی فضیلتیں تم نے اپنے دل و دماغ میں سوچی ہیں ساری فضیلتیں تجھے مل گئی، تمہارے ایک ایک قدم پر اللہ نے درجات کو بلند کر دیا، ایک ایک قدم پر اللہ نے گناہ کو مٹا دیا۔ لوگوں ہم نے صرف ایک نماز پڑھی ہے، آدھے گھنٹے کا وقت اپنے مسجد میں گزارا، کتنی مرتبہ فرشتوں کی دعاؤں کے ہم مستحق ہوئے، کتنی مرتبہ ہمیں جنت کی بشارت محمد رسول اللہ نے سنائی، اور کتنی ہماری مغفرت ہوئی، اور کتنے اجر و ثواب کو سمیٹا۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو صرف جمعے کی نماز نہیں بلکہ دن کی 5 وقت کی نمازیں یہ ثواب سمیٹ کے جاتی ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پوری زندگی دوستوں نماز کو قائم رکھتے ہیں، پوری زندگی۔ لیکن دوستوں میجورٹی اگر مسلم معاشرے میں دیکھی جائے تو آپ کو نمازیوں سے زیادہ غیر نمازیوں کی دوستوں آپ کو تعداد ملے گی۔ میجورٹی کو اگر دیکھا جائے تو کتنے دوستوں مسلمان ہیں۔ دوستوں ہماری بندگی کا، ہماری زندگی میں آنے کا مقصد یہ ہے دوستوں یہ نمازیں۔ لیکن آپ دیکھیں سچا مومن ہوتا ہی وہ ہے، نماز آپ پڑھیں اور اس شعور کے ساتھ پڑھیں جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ اتنے ثواب مجھے مل رہے ہیں۔ آپ دیکھیے زندگی میں کتنا سکون آتا ہے، آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آتا ہے۔ اور اللہ کے کچھ مومن بندے ہوتے ہیں دوستوں ایسے، کچھ مومن بندے ایسے، میں اگر یہاں اس ممبر سے کھڑے ہو کے مائک سے ذکر کروں آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں 2020 اکتوبر کے مہینے میں مسجد نبوی کے ایک مقتدی کا انتقال ہوا، مسجد نبوی کے نمازی کا انتقال ہوا مدینے میں۔ ان کا نام یوٹیوب پہ آپ نے شاید دیکھا، عربی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے شاید آپ اس خبر کو نہ سمجھ پائیں، ابو حذال العتیبی اس آدمی کا نام ہے، مسجد نبوی کا نمازی تھا۔ لیکن اس کے بارے میں ایک بات بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے، اس کے بارے میں خود نمازی جو نماز پڑھنے والے ہیں مسجد نبوی کے نمازی گواہی دیتے تھے، یہ آدمی ابو حذال العتیبی جو وفات پایا ہے 40 سال سے کبھی اس کی تکبیر تحریمہ بھی نہیں چھوٹی۔ اللہ اکبر، 40 سال سے کبھی اس بندے کی تکبیر تحریمہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ کیسا نمازی تھا اور کس قدر اللہ نے ان کے دل میں شوق بھر دیا، بندگی کا کیسا جذبہ تھا۔ جو تکبیر تحریمہ ہوتی ہے نا، امام کہتا اللہ اکبر، وہ تکبیر تحریمہ بھی کبھی اس بندے کی نہیں چھوٹی۔ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں، ایسے بندے بھی دوستوں ان کی زندگیوں میں عبادت کا ایسا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا آپ ایک ہفتے کی دوستوں پابندی کرنے کی کوشش کیجیے، دیکھیے کتنی تکلیفیں آتی ہیں، کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 40 ہفتے نہیں، 40 مہینے نہیں، اس بندے کی 40 سال سے تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی۔ حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو 40 سال تکبیر تحریمہ کے، جو 40 دن، صرف 40 دن، اللہ کے رسول 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، 2 چیزوں سے رب العالمین برات کا اعلان کر دیتا ہے، ایک نفاق سے، ایک جہنم سے، کہ یہ آدمی کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا اور یہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا جو صرف 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے۔ اس نے تو 40 سال تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ دوستو نمازوں پر پختگی اپنے اندر پیدا کیجئے، نمازوں کو قائم کیجئے، تو اس طرح قائد کیجئے کہ یہی میری زندگی کا مقصد ہے، کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہوتا وہ تو چل جائے گا، لیکن نماز اگر تکبیر تحریمہ کے بغیر چھوٹی تو نہیں چلے گا۔ رب العالمین یہ شوق ہمارے اندر پیدا کرے، یہ جذبہ پیدا کرے۔ رب العالمین نماز کو شعور کر سمجھ کر اسے پڑھنے کی توفیق دے، جتنا ثواب ہے نماز پر وہ ثواب اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے۔ رب ہمیں بھی نمازی بنائے، جتنے بھی نمازی اللہ رب العالمین انہیں بھی مسجد میں آنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولتعالى أولى أجل. الله يعلم ما تصنعون.